اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں نے پچھلی ویڈیو میں جو ہے آپ کو بتایا تھا جو ہے انسان کی نماز جو ہے وہ کیسے مکروہ ہوتی ہے، مکروہات نماز کے بارے میں بتایا تھا، اور آج جو ہے ہم مفسدات نماز کے بارے میں جو ہے وہ پڑھیں گے۔ اور نہ کچھ کھائے اور نہ ہی پیے، اگر وضو ٹوٹ جائے تو وہاں سے ہٹ جائے اور وضو کرے، اور اگر امام نہیں ہے تو اپنی پہلی نماز پر بنیاد رکھے، اور اگر امام ہے تو کسی کو اپنا قائم مقام بنائے اور وضو کرے جب تک جو ہے وہ کسی سے بات نہ کرے، تو اپنی پہلی نماز پر بنیاد رکھے اور نئے سرے سے پڑھنا افضل ہے۔ اور اگر وہ سو گیا اور احتلام ہو گیا یا دیوانہ ہو گیا یا وہ بے ہوش ہو گیا یا زور سے ہنسا تو نئے سرے سے وضو کرے اور نماز پڑھے، اور اگر نماز میں بھول کر یا جان بوجھ کر بات کی تو اس کی نماز باطل ہو گئی، اور اگر اس کا وضو ٹوٹ جائے جبکہ وہ قیام میں تھا اور تشہد تک پڑھ چکا تھا تو وہ وضو کرے اور سلام پھیر دے، اور اگر جان بوجھ کر اس حالت میں وضو توڑ لیا یا بات کر دی یا ایسا کام کیا جو نماز کے خلاف تھا تو اس کی نماز پوری ہو گئی۔ وہ افعال جن کے کرنے سے نماز باطل ہو جاتی ہے مفسدات کہلاتے ہیں۔ یہ درجہ ذیل ہے۔ زبان سے سلام کا جواب دینا۔ ابتدائے اسلام میں اس کی اجازت تھی، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث سے ثابت ہے کہ پہلے ہم نماز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کہتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب دیا کرتے تھے۔ جب ہم حبشہ سے مدینہ واپس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سلام کا جواب نہیں دیا، یعنی کہ نماز میں سلام کا جواب پہلے دینا جائز تھا لیکن اب نہیں، اس کے بعد جو ہے وہ نہیں تھا حلال۔ آگے کھانا پینا۔ نماز میں قصداً یا بھولے سے کھانے پینے سے نماز کے باطل ہونے پر اتفاق ہے، کیونکہ یہ عمل نماز کے منافی ہے، کیونکہ حدیث میں ہے کہ نماز میں مشغولیت ہوتی ہے۔ اب ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ انسان نماز پڑھتے ہوئے کھا لے۔ آج کل تو ہم لوگ اتنے بھی نہیں ہیں کہ ابھی نماز پڑھتے پڑھتے ہم کچھ کھائیں۔ خیر، نماز میں اگر کھانا پینا جو ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ ہوا کا خارج ہونا۔ نماز میں انسان اخراج ہوا سے بے وضو ہو جاتا ہے، اسے چاہیے کہ دوبارہ وضو کرے اور دوبارہ نماز میں شامل ہو جائے اور اس کی نماز ہو جائے گی، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ بات چیت نہ کرے، اور اس نے اگر کلام کیا تو نماز فاسد ہو جائے گی، اور اگر امام ہو تو کسی کو اپنا نائب بنائے، اور اس پر سب کا اتفاق ہے۔ امام وضو کر کے واپس آ گیا اور اپنی نماز وہیں سے شروع کرے جہاں چھوڑ کر گیا تھا، لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ وہ کسی سے کلام نہ کرے۔ نیند۔ نماز کے دوران نیند آنے کی صورت میں نماز جو ہے وہ فاسد ہو جانے پر مکمل جو ہے سب کا اتفاق ہے، اس لیے کہ نمازی کو وضو بھی دوبارہ کرنا ہوگا اور نماز بھی نئے سرے سے پڑھنی ہوگی، کیونکہ نیند کے دوران ایسی بات بھی ہو سکتی ہے جس سے وضو جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، مثلاً کہ ہوا کا خارج ہونا اور نمازی کو اس کا علم ہی نہ ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو سو گیا اس کو چاہیے کہ وہ وضو دوبارہ کرے۔ واضح رہے کہ یہاں نیند سے مراد ایسی نیند ہے جو ارکان نماز کے منافی ہے، مثلاً لیٹ کر یا سہارا لے کر سونا، جس سے جسم کے اعضاء اور جوڑ جو ہیں وہ ڈھیلے ہو جاتے ہیں، لیکن اگر کوئی قیام یا رکوع یا سجدے کی حالت میں سو گیا تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ احتلام، جنون، بے ہوشی اور کہکا۔ ان چاروں صورتوں میں وضو ٹوٹ جاتا ہے اور نماز باطل ہو جاتی ہے۔ اب وہ دوبارہ وضو کرے اور دوبارہ سے نماز ادا کرے، البتہ مسکراہٹ سے نماز نہیں ٹوٹتی۔ کہکے کے بارے میں حدیث مبارکہ ہے کہ مسکراہٹ نماز نہیں توڑتی، البتہ کہکے سے جو ہے وہ نماز ضرور ٹوٹ جاتی ہے۔ یہ طبرانی کی حدیث ہے جو ہے۔ بات چیت۔ دوران نماز جو ہے بات چیت سے خواہ ارادی طور پر کی جائے یا غیر ارادی طور پر کی جائے، نماز جو ہے وہ باطل ہو جاتی ہے۔ نماز میں گفتگو کی 5 صورتیں ہو سکتی ہیں، ان میں سے کوئی بھی اختیار کی تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ نماز میں کوئی انسانی کلام جائز نہیں، اس کے علاوہ ارشاد ربانی ہے اور اللہ کے لیے خاموش کھڑے ہو جاؤ۔ تو یعنی کہ نماز میں اگر بات چیت جان بوجھ کر بھی کی تو اس کے باوجود، یعنی کہ اگر غلطی سے ہو گئی یا جان بوجھ کر کی تو نماز جو ہے وہ ٹوٹ جائے گی آپ کی۔
بقدر تشہد بیٹھنے کے بعد بے وضو ہونا۔ آخری تشہد فرض ہے۔ اگر کوئی شخص فرض کردہ مقدار کے برابر تشہد میں بیٹھ جائے اور اس دوران بے وضو ہو جائے تو اب کوئی قرض باقی نہیں رہا، اس لیے کہ وہ وضو کرنے کے بعد سلام پھیر دے۔ لیکن اگر بے مقدار یعنی کہ تشہد بیٹھنے کے بعد جان بوجھ کر وضو توڑ دیا یا بات کی یا ایسا عمل کیا جو نماز کے منافی ہے تو اس کی نماز ہو جائے گی، اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اس کے ذمہ نماز کا کوئی فرض جو ہے وہ باقی نہیں رہا۔ زیادہ سے زیادہ خلاف سنت اختتام نماز کرنے کا الزام آئے گا۔ حدیث مبارکہ ہے کہ جب امام نے نماز پوری کر لی اور تشہد کی مقدار بھر بیٹھ چکا تو حدث لاحق ہوا یا ان میں سے کسی کو جنہوں نے ان کے ساتھ نماز مکمل کی تھی سلام پھیرنے سے پہلے تو اس کی نماز مکمل ہو گئی، دوبارہ لوٹانا جو ہے وہ نہیں ہے۔ یعنی کہ نماز کہ یہ ایسی چیزیں بیان کی گئی ہیں جو مطلب کہ جن سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، جن سے دوبارہ نماز پڑھنی ہوتی ہے، یعنی کہ اگر درمیان میں ٹوٹ جائے جیسے بھی ٹوٹ جائے تو دوبارہ پڑھنی ہوتی ہے۔ اگر کسی سے کلام کر لیا، نیند جو ہے وہ آ گئی یا پھر اس کے باوجود جو ہے وہ بے ہوش ہو گیا یا پھر سو گیا نماز میں اس طرح یا ہوا خارج ہو گئی تو اس طرح، اور جو مطلب کہ تشہد کی ادھر تک پڑھ لے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، تو اس کے بعد اگر اس کو مطلب کہ نماز اگر ٹوٹ بھی جائے تو اس کو بس وضو کر کے سلام پھیرنا ہوگا، اگر نہ بھی سلام پھیرا تو اس کی جو ہے وہ نماز ہو جائے گی۔ اور اللہ تعالی ہم کو جو ہے وہ نماز صحیح سے پڑھنے کی توفیق دے اور جو ہے ایسی چیزوں سے بچنے کی توفیق دے جو خلاف سنت ہو۔ صدق اللہ العظیم۔